والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه والصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. حضرات کرام قدر، آج کا یہ مقدس دن یوم عید الاضحیٰ ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی طرف سے اس مبارک دن کی عبادات، قربانیاں اور نماز عید ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کے اور میرے، ہم سب کے جو صالح اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، جنہیں ہم نیکیاں سمجھ کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ اپنی رحمت سے ان کو نیکیاں شمار کر لے. کھوٹی پونجی، جو کھوٹا سکہ ہوتا ہے وہ چلتا نہیں ہوتا. ہاں، جس کو آپ کھوٹا سکہ دے رہے ہیں وہ کوئی کریم ہو، کوئی ستار ہو، مہربان ہو اور وہ لے لے کھوٹا سکہ، تو یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے. تو اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں ہم یہی التجا کرتے ہیں، اللہ کریم رب العزت جل شانہ ہماری طرف سے یہ چھوٹے موٹے ہمارے اعمال اللہ اپنے دربار میں مقبول فرمائے اور اللہ کریم ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے. اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے، تکبر سے، عجب سے اللہ محفوظ فرمائے. یہ مبارک دن یوم عید الاضحیٰ، قربانی کا دن، قربانی پر عید کا دن بہت برکتوں والا دن ہے، مغفرت اور بخشش والا دن ہے. اللہ کریم جل شانہ نے اس دن کو ہم سب کے لیے خوشی کا دن بنایا ہے اور اس میں خود بھی خوشی کرنی چاہیے، منانی چاہیے اور اپنے احباب، عائلہ، اقربا، آنڈی جوانڈی، اڑوس پڑوس، ان کو بھی خوشی میں شامل کرنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ نماز عید کا وقت پہلے ہی بڑا مناسب رکھا ہے. مناسب کیا، لیٹ رکھا ہے. اور لیٹ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف جگہ پہ جلدی بھی ہے، جس کو بہت جلدی ہو وہاں بھی چلا جا سکتا ہے، تو اہل محلہ جو ہیں وہ وقت پر آ سکیں اور آسانی سے شمولیت اختیار کر سکیں. نہ زیادہ لیٹ ہے اور نہ زیادہ جلدی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اس میں مزید تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں. اپنے وقت پہ انشاءاللہ تعالیٰ نماز ادا کر دی جائے گی اللہ کی توفیق سے. حضرات جو تشریف بائے فرما ہیں وہ جلد از جلد تشریف لے آئیں. صرف جماعت کے کھڑے ہونے میں 25 منٹ کا ٹائم باقی ہے. ایگزیکٹلی انشاءاللہ تعالیٰ جو نماز کا ٹائم ہے 7:30 بجے، 7:30 بجے سے 1 سیکنڈ انشاءاللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہم کریں گے. تو حضرات جو ہیں وہ عالم اللہ جن تک آواز جا رہی ہے اسپیکر سے، وہ اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ نماز پورے 7:30 بجے ایگزیکٹلی ادا کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو حضرات اکرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے، بڑے توجہ طلب مقامات ہیں. اللہ کریم نے فرمایا: اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو اعلان کر، قل، آپ اعلان کریں اس بات کا کہ ان صلاتی و نسکی، 2 چیزوں کا بیان کیا، بے شک میری نماز بھی اور میری قربانی بھی، میری نماز اور میری قربانی، اور آگے 2 چیزیں اور ذکر کی، وہ محیایا و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین. میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میری نماز یہ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین کے لیے ہے. 2 چیزیں بیان کی. علماء نے اس کے اوپر بڑا نفیس نقطہ لکھا
قرآن پاک سے موتی نکال دیں علماء جو قرآن پاک کا جن کو علم حاصل ہے اللہ نے عطا فرمایا، وہ کہتے ہیں 2 چیزوں کا ذکر ہوا، ان صلاتی و نسکی، نماز، قربانی، اور آگے 2 چیزوں کا ذکر ہوا، محیا و مماتی، زندگی اور موت۔ ادھر بھی 2 چیزوں عبادات کا ذکر ہوا اور ادھر زندگی اور موت کا بیان ہوا۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اے حبیب آپ اعلان کر دیں کہ جب میں زندہ رہوں گا میں اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ رہوں گا۔ نماز زندگی، اس کے مقابلے میں حیات۔ توجہ فرمائیے، ان صلاتی و نسکی، نماز، قربانی، ادھر محیا و مماتی، زندگی اور موت۔ تو علماء نے کہا کہ ادھر 2 چیزوں کا ذکر ہوا، نماز کا اور قربانی کا، اور ادھر زندگی اور موت کا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ نماز زندگی ہے، نماز زندگی ہے، اور اشارہ دیا حضور نے کہ اے حبیب اعلان کر دیجئے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اپنی ساری زندگی میں نماز قائم رکھوں گا، نماز کے ساتھ قائم رہوں گا، نماز ادا کرتا رہوں گا۔ مطلب یہ کہ میں اپنے مالک کی بارگاہ میں سر بسجود رہوں گا۔ اور ادھر ذکر کیا قربانی کا، میری قربانی، اور ادھر کیا موت کا ذکر کہ میری موت اگر ہوگی تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے نام پر جس طرح میں جانور ذبح کرتا ہوں، میں موت جو ہے وہ میری اللہ کے نام پر آئے گی اور اللہ کی ذات کے لیے آئے گی۔ اور یہ جو قربانی کا جانور ہم ذبح کرتے ہیں، یہ جانور جو ہوتا ہے یہ دراصل انسان کا اپنا فدیہ ہوتا ہے، اپنا فدیہ ہوتا ہے۔ تو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب قربانی کی جاتی ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو دراصل بندہ مومن جو ہے وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ تو نے قربانی جانور کے قربان کرنے کا حکم دیا، اللہ میں پیش کر رہا ہوں، لیکن اللہ میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں اگر کبھی ایسا موقع آئے گا کہ تیرا حکم ہو اور تیرے نام پر مجھے اپنی جان دینی پڑے گی، تو اے اللہ کریم جس طرح میں نے جانور ذبح کر دیا ہے میں اپنی جان بھی تیرے نام پر فدا کر دوں گا۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی لیے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں اللہ کریم نے دمبا، معروف قول کے مطابق دمبا ذبح کروایا، تو علماء نے یہاں لکھا ہے کہ ایک قربانی جو ہوتی نا، یہ دراصل انسان کے اپنی جان کا، اصل میں قربانی اپنی ذات کی ہوتی ہے، اپنی ذات کی قربانی اصل میں ہوتی ہے۔ تو اس کے فدیے کے طور پر جانور ذبح کیا جاتا ہے بطور علامت، تاکہ ہم یہ پیغام دیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ ہم اپنے عمل سے اعلان کریں، اپنے عمل سے ہم اعلان کریں اس بات کا، اے اللہ اگر کبھی موقع آئے گا جان دینے کا، ہم جان بھی تیرے نام پہ فدا کر دیں گے، جان بھی دے دیں گے۔ اور ایک بات قربانی کے حوالے سے جو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آپ نے ارشاد فرمائی، بہت قیمتی بات، توجہ طلب بات ہے۔ قربانی جو ہے نا یہ ہر بندہ نہیں کرتا، ہر بندے پہ لازم ہے بھی نہیں، صاحب استطاعت پہ، جس کے پاس وسعت ہے صرف اس پہ، اور جس کے پاس وسعت نہیں ہے، قربانی کی طاقت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کی کون سی قربانی ہے؟ وہ کون سی قربانی؟ اللہ اور اس کے رسول نے اور دین نے اس سے کون سی قربانی کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ فرمایا حضرت مولا علی نے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا الصلاۃ، توجہ سے، الصلاۃ قربان لکل تقی، آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والا جو بندہ ہے، تقی کا معنی تقوی والا، ڈرنے والا اللہ، الصلاۃ قربان کل تقی، ہر اللہ سے ڈرنے والے کی قربانی نماز ہے، نماز کی قربانی ہے، نماز پہلی قربانی ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترتیب دیکھیے دین کی۔ حضرات آپ جب آتے ہیں مسجد میں تو حصول علم کا ذہن لے کے آیا کریں، کیونکہ دین کی بات سیکھنی ہے، یہ ذہن لے کے آیا کریں، اور اس لیے باتوں کو توجہ سے سماعت کیا کیجیے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب دل میں اتر جائے اور پھر وہ بدل دیتی بندے کی زندگی کو، بدل دیتی۔
تو فرمایا الصلاۃ قربان لکل تقی، ہر اللہ سے ڈرنے والے کی قربانی نماز ہے۔ تو دین کی حکمت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پہلے رکھا ہے، قربانی بعد میں رکھی ہے۔ قربانی والے دن نماز پہلے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ماموں، حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے قربانی کر لی صبح فجر کے بعد فوراً ٹائم جانور کو لٹایا، ذبح کر کے قربانی کر لی۔ نماز بعد میں پڑھی، جب نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس نے صرف گوشت پایا، اس کو گوشت حاصل ہوا، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس نے میری اور مومنین کی سنت کو ادا کیا، اس کی قربانی ہے۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی بات کرنا، یا رسول اللہ میں نے تو عید سے پہلے کر لی، نماز سے پہلے کر لی قربانی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب اس جانور کی جگہ اور جانور ذبح کر، وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ خالی گوشت ہوا ہے، قربانی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اب دوندا تو جانور کوئی نہیں ہے، دوندا جانور نہیں ہے، ہاں میرے پاس بھیڑ کا بچہ ہے، بھیڈو ہے جو سال سے کم ہے، 6 مہینے کا ہے، لیکن اگر اس کو سال کی عمر کے جو بھیڈو ہے نا ان میں شامل کر دیں تو ان سے بڑا لگتا ہے، موٹا تازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھیک ہے اس کو تو ذبح کر لے۔ تو حکمت سمجھے، نماز کو پہلے رکھا، قربانی بعد میں۔ اس میں پیغام ہے، یہ حضرت مولا علی کی حدیث کو بھی، الفاظ کو بھی ذہن رکھے کہ الصلاۃ قربان لکل تقی، یہ نماز قربانی ہے ہر مومن کی طرف سے، یہ تو ہر کسی کے اوپر فرض ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ پہلے اپنی قربانی ہوتی ہے، پہلے انسان اپنی قربانی پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو مالک کے دربار میں پیش کرتا ہے، مالک کی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو حاضر کرتا ہے، اپنے نفس پہ چھری پھیرتا ہے۔ یہ جب بندہ سجدہ ماتھا زمین پہ رکھتا ہے نا، یہ ہوتا ہے اپنی ذات۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کبھی کسی انسان کے سامنے کسی وجہ سے اس کے ظلم سے تنگ آ کے یا اپنی غلطی کی بنیاد پر اس کے سامنے سجدہ کر دیا ہو، اس حد تک گر گیا ہو، اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر دیا ہو، اپنی میں کو قربان کیا ہو، یہ انتہائی ذلت ہوتی ہے۔ بعض ایسے کیس دیکھنے میں ملتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھتا ہے تو یہ اپنی ذات پہ چھری پھیرتا ہے، اپنی قربانی پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے مالک کے دربار میں ذلیل اور رسوا کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے مالک کے دربار میں اپنے خالق کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے سر کو جھکاتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے سبحان ربی الاعلی، اے اللہ میری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، میں کوئی بڑا نہیں، میں کوئی چودھری نہیں، میں کوئی وڈیرا نہیں، کوئی جاگیردار نہیں، میں کوئی کسی عہدے کا مالک نہیں، کوئی جنرل اور پرائم منسٹر نہیں، میری کوئی اپنی ذات کو پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنی میں کو ذبح کرتا ہے، میں کون؟ اور جس طرح بابا بلے شاہ نے لکھا تھا کہ میں بھی تو ہوں کہ تو بھی تو ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، ایک پٹھا نہیں تھا، عطا الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت تھا کہ میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، میرا ذکر ہی نہیں تھا، جہان میں وجود ہی نہیں تھا، اور جلد ہی وہ وقت آئے گا میرا وجود جہان سے ایسے مٹے گا کہ کوئی نام ویسے ہی ہو جائے گا، کنت نسیا منسیا، بھولا بسرا ہو جاؤں گا، کسی کو یاد نہیں ہوگا بھائی جی۔ یا اب ہم سمجھتے ہوں گے اپنے آپ کو بھائی اس سے دنیا کا کی بنے گا، چلو میں دنیا کو چلا بچتا، دنیا تو پتہ نہیں کی بنے، اور دنیا کا کچھ نہیں بنے گا۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، دنیا کو کچھ نہیں ہوا ہے، یہ دنیا چلتی رہی ہے اور جب تک اللہ چاہے گا چلتی رہے گی۔ کسی نے کہا نا کہ میں اہم تھا، یہ وہم تھا، یہ وہم ہوتا ہے انسان کا کہ میں پتہ نہیں
اگر دنیا سے چلا گیا تو دنیا میں تو نظام رک جائے گا. نہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کہ میں پتہ نہیں کتنا بڑا پھنے کا. نہیں بھائی جی، آپ کچھ، میں کچھ نہیں ہوں، کچھ نہیں. تو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش کر کے اس بات کا اعلان کرتا ہے، اللہ بابا بلے شاہ والی بات، میں بھی تو ہوں کہ تو بھی تو ہے. بلا کون بچارا؟ بلا کس چیز کا نام ہے؟ کسے بلا کہتے ہیں؟ اللہ نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اپنی ذات پہ پہلے چھری پھیرتا ہے. اور یہ چھری پھیرنا وہ ہے جو فرمایا حضرت مولا علی نے، ہر مومن کی قربانی ہے، ہر تقی کی، اللہ سے ڈرنے والے کی قربانی ہے. یہ وہ قربانی ہے جو پہلے قربانی رکھی دین نے، نماز کو پہلے رکھا اور بعد میں قربانی فرمایا. اور جس طرح بلے شاہ کی طرف بھی منسوب شعر ہے، نفس تے چھری پھیر دے نہیں. توجہ حضرات، بلے شاہ نے کہا نا، ایک ہی کیتی جان دے ہو، ہاں فرض بلائی بیٹھے ہو، نفلا نیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیمہ دا نس مسیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتے. وہ دمبے پہ چھری پھیری ہوتی ہے نا، تکلیف نہیں ہوتی. جانور پہ چھری پھیری ہوتی ہے، مجھے کیا پتا. تو بلے شاہ نے کہا کہ نفس نو چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو. دسو تے سی حضرت جی، ایک کی کیتی جاندے ہو. یہ سمجھانے کا انداز ہوتا ہے لوگوں کا، اللہ والوں کا. تو پہلے اپنے نفس پہ چھری پھیرنی رکھی، نماز کو پہلے رکھا. میں آپ کو بتاؤں، اللہ جانتا ہے، جیسا حضرت علی نے کہا نا کہ یہ ہر تقی کی قربانی ہے. یہ بڑی قربانی ہوتی ہے، نماز بہت بڑی قربانی ہے. ایسے حضرات آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں. بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے سیٹ ہیں، چنگا بڑا دانت ڈھونڈ کے لے قربانی کے لیے. وہ پھر جس کے اوپر میڈیا کی کیمرے نصب ہوتے ہیں، یہ 2 کروڑ کا ہوگا جی، 5 کروڑ کا، ایسے جانور کرتے ہیں. نماز ایک نہیں پڑھتے، قربانی کرتے ہیں ہر سال بڑے تگڑے جانور کی. نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ نماز میں اپنی ذات پہ چھری پھیرنی ہوتی ہے، اور یہ بہت مشکل ہے. میں کہتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، عجیب بات ہے. میں خود اس پہ متوجہ ہوتا ہوں، کئی بار سوچتا ہوں کہ ایک ٹیڈی پیسہ خرچہ نہیں ہوگا، ایک ٹیڈی پیسہ خرچہ نہیں ہوگا. لوگ لاکھوں روپے خرچاتے ہیں حج پہ، حج بھی کر لیتے ہیں. اتنا مشکل ہو جاتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، زکات بھی دے دیتے ہیں، یا مسکین کی مدد کر لیتے ہیں. نماز نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ ٹیڈی پیسے کا خرچ نہیں، چند منٹ کی بات ہے، نماز نہیں پڑھ پاتے. ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نا نماز کو فرائض میں سب سے افضل قرار دیا، سب سے پہلا فرض نماز کو قرار دیا. تو فرمایا کہ نماز جو ہے یہ ہر تقی کی قربانی ہے. یہ پہلے اپنے نفس کو چھری پھیرنا ہوتا ہے، اپنی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے، اپنی میں کو بندے سر سجدے میں رکھ کے اس بات، بلکہ جو ہاتھ آتے سب سے پہلے نماز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، رفع الیدین. اس کا ہم اپنی زبان میں کہیں گے تو معنی بنے گا ہاتھ کھڑے کر دینا، ہینڈ رب. اور فارسی میں اس کو کہتے ہیں دست بردار ہو جانا. میں اپنے دعوے سے دست بردار ہوا. رفع اٹھانا، یدین دونوں ہاتھوں کو، مطلب دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. میرے ہاتھ کھڑے ہیں، تو سب سے پہلے رفع الیدین کیوں رکھا ہے؟ نماز کی ابتدا میں ہی رفع الیدین کیوں رکھا ہے؟ تاکہ بندہ یہ اعلان کرے، اللہ اے میرے ہاتھ کھڑے ہیں، ہر دعوے سے ہاتھ کھڑے ہیں کہ میں ہوں، اور میں یہ ہوں، اور میں اتنا بڑا ہوں، اور میں خان ہوں، اور میں چودھری ہوں، اور میں مالدار ہوں، اور میں لوگوں کا رازق ہوں، اور لوگوں کا داتا ہوں. یا میں ایک ہوں کہ میں بڑے بڑے لوگ دعوت، میں علامہ، میں اما، میں تھم لتا ہے، بوڈا لتا ہے، دنیا نو بھائی کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے. اس کی حکمت کو سمجھو. ہاتھ کھانا، دست بردار ہو جانا. اے اللہ، میں اپنے ہر دعوے سے دست بردار ہوں، اور میں اب اس بات کا اعلان کرتا ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے میرا نہیں ہے. جس طرح لکھتے ہیں نا، کی منگا کسمان تھی منگا، کی میرے وچ میرا.
بن منگیا جے تو دے دے میں کی گھٹ جاندہ تیرا. یہ سیف الملوک میں کی منگا کس مان کی منگا کی میرے میرا اللہ میں کیا مانگوں اور کس مان پہ مانگوں. یہ جس زبان سے مانگوں گا یہ زبان میری ہے, یہ زبان بھی میری نہیں, یہ وجود بھی میرا نہیں. اللہ میرا تو اپنا آپ بھی میرا نہیں ہے. اس لیے ہاتھ کھانا دستبردار ہونا سب سے پہلے تو پہلے اللہ رب العالمین نے نماز کو رکھا اور بعد میں پھر قربانی کو رکھا. اور قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بہت بیان فرمائی احادیث مبارکہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر کبھی قربانی نہیں ترک فرمائی, ہمیشہ قربانی فرمائی. اور ایک حدیث مبارکہ پہلے بھی میں سناتا ہوں, آج پھر آپ حضرات کے گوشت گزار کرتا ہوں. وقت بس قریب رہ گیا, 10 منٹ رہ گئے بھائی, اگے ہی نا لیٹ تھے جی. تو یہ انجابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاضحى بالمصلى, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا نماز عید میں. فلما قضا خطبتہ, جب نبی پاک نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا, نزل عن منبرہ, آپ اپنے منبر سے نازل ہوئے, اترے منبر سے. فاوتي بکبش, آپ کے پاس ایک مینڈا لایا گیا. فذبحہ, نبی پاک نے اس کو ذبح فرمایا. اور جب آپ نے اس کو ذبح فرمایا وقال فذبحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مینڈے کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا. آپ نے ہمیشہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کی ہے اور افضل یہی ہوتا ہے. لیکن ہمارا یہ حال یہ ہے کہ اور چھری اچھی پکڑنی ہے, چھری جانور میں پھرنی ہوتی ہے تو کم بندہ آپ رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں مینوں نہ کتے پھر جاؤ. یہ حال ہے. جو مسلمان اتنا بزدل ہے, دمبا ذبح نہیں کر سکتا, بکرا ذبح نہیں کر سکتا, لام ذبح نہیں, جو باندھا ہوا ہے, یہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کر سکتا ہے. مومن تو کبھی ہونا چاہیے اللہ کے نام پر جان دینے والا ہو اور جان لینے والا بھی ہو, مومن یہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. وقالا, اور آپ نے فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر. بسم اللہ کہہ دینا بھی کافی ہے, خالی بسم اللہ بھی ذبح ہو جاتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر بھی ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ واللہ, وہ بدنا بسم اللہ واللہ اکبر کہا کرتے تھے, یہی سنت ہے. آپ نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر, اور آگے اللہ کے بھی نے فرمایا دعا مانگی, فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی. اللہ اکبر, فرمایا اللہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں یہ میری طرف سے بھی ہے اور میرے ہر اس امتی کی طرف سے بھی ہے جس نے قربانی نہیں کی ہے. جو قربانی نہیں کر سکتا ہر اس امتی کی طرف سے بھی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ہمیشہ یاد رکھا کرتے تھے. اور میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یہ قربانی ہے اور قربانی کے جذبے سے ہونی چاہیے, اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھ کے ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ خالی ٹکے بوٹیاں اور گوشت ہی ہمیں نصیب ہو اور ہمارا یہ اتنا خرچ کرنا, جانور کو ذبح کرنا یہ بیکار جائے. اور بلکہ صرف بیکار نہ جائے, ایسا نہ ہو کہیں یہ ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے. جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ کریم جل شانہ سب کی قربانیاں اپنے دربار میں مقبول منظور فرمائے. وقت بالکل قریب پہنچ گیا بھائی, اگر کوئی حضرات باہر ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں تو جلدی جلدی چیز لے آئے, وقت بہت قریب ہو گیا ہے. تو قربانی جو ہے اس کے بارے میں آخری بات یہ کروں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور اس کی بڑی حیثیت ہے, بڑا مقام ہے قربانی کا. کیونکہ قربانی کرنا آج کے اس دور میں بھی آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہوتا ہے قربانی کرنا. یہ بڑی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے, ورنہ قربانی آج کے دور میں بھی اس کے اوپر خرچہ آتا ہے, ٹھیک ٹھاک پیسے لگتے ہیں قربانی کرنے میں. تو ایک قربانی جب بندہ کرتا ہے تو اتنے پیسے خرچ کرے اور انسان کے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائے تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے. تو قربانی کی جذبے سے کریں. اور جب سے یہ
پہلے دور تھا، وہ پتا ہے کہ زمانے میں دنیا میں فریج کا وجود نہیں تھا، تو بندے مجبور ہوتے تھے، گوشت زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے تھے، تو پھر گوشت دینا ہی ہوتا تھا غربا مساکین کو۔ تو اب جب سے فریج آئی ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ سارا کچھ فریج کے حوالے کرنے ہیں۔ یہ قربانی کی جو روح ہے اس کے خلاف ہے، جو روح ہے قربانی کی اس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی اگر توفیق دے تو قربانی کا جذبہ بھی عطا فرمائے، قربانی کا جذبہ بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور غربا مساکین ایک بہت باریک سی بات ہے جو دونوں عیدوں میں سنت ہے۔ اب دیکھیں کہ جب چھوٹی عید ہوتی ہے تو سنت یہ ہے کہ نماز کے لیے عیدگاہ میں آنے سے پہلے کچھ میٹھا کھایا جائے، کھا کے آنا سنت ہے، بغیر کھائے آنا سنت، کھا کے آنا سنت۔ اور قربانی کی عید جو ہے اس میں سنت یہ ہے کچھ نہیں کھانا، فجر کی نماز پڑھی، جاگے بیدار ہوئے، کھانا کچھ نہیں، سنت نبی پاک کی یہی ہے۔ قربانی کرنی جب جانور کو تو سب سے پہلے اس جانور قربانی کی جانور کا گوشت کھانا ہے۔ یہ کیوں رکھا ہے کہ کچھ کھانا نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر میں، عید الفطر کے اندر صدقہ فطر پہلے ادا کرنے کا حکم ہے، نماز سے پہلے۔ نماز اگر ہو گئی اب صدقہ فطر ادا کیا تو وہ صدقہ تو ہے، صدقہ فطر ادا نہیں ہوا وہ جو روزوں کا کفارہ بنتا ہے، صدقہ فطر نہیں ہوا، صدقہ ہے فطر، صدقہ فطر نہیں، اب وہ صدقہ فطر نہیں ہوتا کیونکہ نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، اس لیے اللہ نے اجازت دی کہ تم بھی کھا لو کیونکہ مسکینوں کا بندوبست ہو گیا۔ اب قربانی میں چونکہ قربانی بعد میں کرنی ہے اور قربانی ہوگی تو مسکینوں کو بعد میں بہت کھانے کو ملے گا، اس لیے اللہ نے منع کر دیا تم بھی کچھ نہیں کھا سکتے جب تک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ وقت بھائی ہو گیا ہے، معاملہ کلوز کرو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔